مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی اس سلسلے میں ہم آپ کے مسائل کے روحانی علاج بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے ان کے استخارہ کر کے جواب بھی دیں گے، ان کے بھی انشاءاللہ مسائل کے روحانی علاج بیان کریں گے۔ تو آپ ہمارے سلسلے میں آخر تک بنے رہیں، انشاءاللہ بڑا لطف بھی آئے گا، کچھ معلوماتی باتیں بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں ہوگی جو آپ کے انشاءاللہ عز و جل معلومات میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو آپ ضرور اپنی شرکت کو آخر تک بنائے رکھیں۔ آئیے سلسلے کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، انشاءاللہ تمہارا درود پاک قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ یہ اس روایت کے میں نہیں ہے، یہ میں نے کہا اپنی طرف سے، یہ میں نے اضافہ کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ درود پاک بروز قیامت ہمارے لیے نور ہوگا، ورنہ حدیث پاک روایت جو درود پاک کی فضیلت کی وہ یہ ہے کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ برکت کے لیے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلتے ہیں ناظرین آج آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں پہلا سوال کون ہم سے کیا کر رہا ہے، کیا جاننا چاہتا ہے۔ جی پہلا سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شریف اتاری جودھ پور راجستھان سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے بھائی ہے جس کا نام رفیق ہے، ان کی بچی ہے، وہ کافی عرصے سے بیمار ہے اور کئی بار ہاسپٹل میں بھرتی کر دیا، رپورٹیں کلیئر آتی ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا۔ ڈاکٹر اپنے حساب سے وہ علاج کرتے ہیں لیکن 2-4 دن بھرتی رکھتے ہیں، پھر چھٹی دے دیتے ہیں، کچھ دن ٹھیک رہتی ہے، پھر بعد میں اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ یہ کئی بار ہوا ہے اس طرح کا، تو کرم فرمائیں، ہو سکے تو استخارہ فرما دیجئے۔ اس کا نام سہانہ ہے اور والدہ کا نام فردوس ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ سہانہ کا استخارہ کر کے آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حافظ اتاری ماڑاسا گجرات سے روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ رات کو اچانک جو ہے بچہ نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، تو اس کا اگر کوئی روحانی علاج ہو تو برائے کرم ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام انشاءاللہ علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی دے دیجئے سوال ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں سریندر نگر وڈھوان گجرات سے عرض کر رہا ہوں۔ جی حضور، گھریلو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، گھر میں سکون آ جائے، ایسا کچھ روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کو گھریلو جھگڑے ختم ہونے کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ سریندر نگر وڈھوان گجرات سے عرض ایک سوال دے دیجئے اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری آنکھوں میں ایک پھوڑی ٹائپ کی ہوئی ہے، اس کو آندھڑی بھی بولتے ہیں اور بہت ساری چیزیں، لیکن وہ پھوڑی ٹائپ ہوئی ہے، 4 مہینے سے نہیں جا رہی ہے۔ تو آپ کچھ مدنی نسخہ
या कोई अमल इरशाद फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अर्ज़ करते हैं आँखों में जो फोड़ी हुई है उसकी शिफायाबी के लिए। नाज़रीन, हमारे सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं कि इस्तिखारा करने के लिए शोएब भाई तशरीफ़ रखते हैं। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी स्टूडियो में शोएब भाई मौजूद है जो आपके मसाइल के इंशाअल्लाहुल करीम इस्तिखारा करेंगे। शोएब भाई को वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। शोएब भाई, सवाल हुआ है, सुहाना बिनत फ़िरदौस काफ़ी वक्त से बीमार हैं और इलाज कर रहे हैं। रिपोर्टें तो नॉर्मल आती हैं, डॉक्टर कुछ दिन रखता है छोड़ देता है, लेकिन जैसे मुकम्मल शिफा मिलनी चाहिए वैसा शिफा नहीं मिल पा रही हैं। इस्तिखारा करवाना चाहते हैं सुहाना बिनत फ़िरदौस, आप इनका इस्तिखारा फरमा लें, हम तब तक रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अर्ज़ करते हैं। शफ़ीक भाई, आपने अपने भाई रफ़ीक भाई की बच्ची के मुतालिक जो सवाल किया था उसका इस्तिखारा करके इस्तिखारा के जवाब के मुताबिक फिर रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। हमसे सवाल हुआ है, मोडासा से हाफिन अत्तारी हैं, सवाल कर रहे हैं कि बच्चा है रात को उठ जाता है, नींद से बेदार हो जाता है, तो आप बच्चे के लिए जिसे नींद सही तरीके से नहीं आती है, यानी थोड़ी देर सोता है फिर आँख खुल जाती है, या सोने की कोशिश करता है नींद ही नहीं लगती है, तो जिसको नींद सही नहीं आती है तो उसे चाहिए कि वो सोने से क़ब्ल ये दुआ 3 मरतबा पढ़ ले, अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और फिर सो जाए, सोने की कोशिश करे, जल्दी नींद आ जाएगी और इंशाअल्लाह पुरसुकून नींद आएगी। दरमियान में आँख भी अल्लाह ने चाहा तो नहीं खुलेगी। दुआ ये है, ला इलाहा इल्ला हुवल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्ला हुवल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्ला हुवल हक़्क़ुल मुबीन। ये 3 मरतबा अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद पाक के साथ में पढ़ना है और बच्चे पर दम कर देना है सोने से पहले, फिर बच्चे को सुला दे, अल्लाह करीम ने चाहा तो नींद लग जाएगी और दरमियान में आँख नहीं खुलेगी। घरेलू लड़ाई झगड़े के हवाले से सुरेंद्र नगर से हमसे सवाल हुआ है कि घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए कोई रूहानी इलाज। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ा प्यारा अमल बताया है। ये जुमा के दिन जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद अमल करना है। 1001 बार, 1001 टाइम, 1001 बार या वदूदू, अल्लाह तबारक व ताला का ये मुबारक सिफ़ाती नाम है या वदूदू, इसे पढ़ना है। और लाहौरी नमक पर, आपको पंसारी की दुकान पर, यानी जहाँ जड़ी बूटियाँ वग़ैरह मिलती हैं, ऐसी दुकान पर आप जाकर अगर कहेंगे लाहौरी नमक, इस नमक का नाम है ये नमक ले लें, इस थोड़े से नमक के ऊपर ये पढ़कर दम कर दे और उसे पीस कर घर में जो आप नमक इस्तेमाल करते हैं घर के थोड़े से नमक में वो मिला दे और जब भी खाना पकाए तो इसी नमक का इस्तेमाल उस खाने में करे, फिर वो खाना घर के तमाम अफराद खाए। ये नमक जो आपने पढ़ा था, ये नमक आने वाली जुमा तक आपने इस्तेमाल करना है। फिर आने वाली जुमा को आपने दोबारा अमल करना है, इसी तरह थोड़े से नमक पे दम करके उसे पीस कर फिर घर के नमक में मिला दे, फिर उस नमक से खाना पका कर तमाम घर के अफराद इस्तेमाल करे, खाना खाए। और ये अमल आपको 12 जुमा तक कंटिन्यू करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घर के लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, लड़ाई झगड़े की एक वजह जो होती है ना, वो किसी की बात को बर्दाश्त ना करना भी होती है। भाई ने कुछ कहा, हमने बर्दाश्त नहीं किया, हम अब जवाबी कार्रवाई करेंगे तो फिर लड़ाई पैदा होगी, झगड़े होंगे। फिर वालिदा ने कुछ कहा तो बेटी उसको बर्दाश्त नहीं कर रही है, बेटी वालिदा से उलझ रही है, तो वालिदा और वालिद से उलझना तो ये तो एक गुनाह का काम है, वरना कुरान तो इन्हें उफ़ कहने तक मना फरमाता कि इन्हें उफ़ तक ना कहूँ, लेकिन इनको जवाबी कार्रवाई करना तो फिर ये तो और बुरी बात हो जाएगी। तो हमें बर्दाश्त करने की आदत बनानी चाहिए। इसका एक बेहतरीन हल, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो, तो एक बेहतरीन हल ये है कि अगर सामने वाला जवाबी कार्रवाई कर रहा है, अगर वो कुछ बोल रहा है, हमने कोई बात कही थी, उस पर वो नाराज़ होकर कुछ कह रहा है, तो अब हम खामोश हो जाए, हम कोई जवाब ना दें, हम खामोशी इख्तियार कर ले, दुरूद पाक पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सामने वाला भी कुछ देर में खामोश हो जाएगा, घर में लड़ाई नहीं होगी। एक तो ये अंदाज़ है, अगर हमने अपना लिया तो घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे, घर में सुकून का माहौल बनेगा। दूसरा, एक मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मिरआतुल मनाजी में बड़ा प्यारा घरेलू झगड़ों का इलाज लिखा है। आप लिखते हैं कि घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े
اور اپنا سیدھا قدم پہلے گھر میں داخل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ہمارے ساتھ جو ہمزاد ہے، جو شیطان ہے، وہ گھر سے باہر ہی رہ جائے گا اور وہ گھر کے افراد میں لڑائی جھگڑے نہیں کروا سکے گا۔ تو اس لیے جب بھی گھر میں داخل ہو، چاہے صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، گھر میں 1000 بار گھر سے باہر نکل کر 1001 بار گھر میں آ رہے ہو، ہر بار یہ معمول بنا لے کہ جب بھی قدم رکھے بسم اللہ پڑھ کر رکھے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی اس عمل کی برکت سے۔ اچھا، بسم اللہ پڑھ کے قدم سیدھا قدم گھر میں رکھا، اب گھر کے افراد کو ہم نے سلام کرنا ہے اور ہم نے گھر کے افراد کو مسکرا کر دیکھنا ہے۔ اصل میں ہم بھی بعض اوقات جو ہے وہ گھر میں آتے ہیں تو ہماری بھی تیوریاں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارا بھی منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، روٹی کی طرح ہمارا بھی منہ پھلا ہوا ہوتا ہے، تو پھر گھر کے افراد جو بیچارے خوش تھے وہ بھی دیکھ کر ان کے بھی پھر موڈ آف ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو گھر میں سلام کر کے داخل ہو، پھر گھر کے افراد کو مسکرا کر دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ عمل بھی گھر سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرے گا۔ اور ایک عمل میں آپ کو یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اس عمل کی 2 برکتیں، ایک تو انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت بھی ہوگی اور گھر کے اندر اتفاق بھی رہے گا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ ایک عمل کی 2 برکتیں ہیں، اور بھی برکتیں انشاءاللہ عز و جل اس کی مل سکتی ہے، لیکن خصوصاً 2 برکتوں کا ذکر موجود ہے کتابوں میں۔ وہ عمل کیا ہے کہ جب بھی صبح سب سے پہلی مرتبہ گھر میں داخل ہو، آپ نے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جانا ہے، اب مسجد سے فجر کی نماز پڑھ کر گھر میں آ رہے ہیں، وہی انداز بسم اللہ پڑھ کے سیدھا قدم رکھے، گھر کے افراد کو سلام کرے اور اس کے بعد میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد کی یہ سورت مکمل پڑھ لے۔ دن کی ابتدا میں جو یہ عمل کرے گا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ گھر میں اتفاق رہے گا سارا دن، اور اللہ کریم نے چاہا تو روزی میں برکت بھی ہوگی۔ تو گھریلو اتفاق کے لیے یہ بڑا پیارا اور مؤثر عمل ہے، اس کو آپ شروع کریں، انشاءاللہ عز و جل گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر میں برکت بھی رہے گی۔ آنکھ میں پھوڑی ہو گئی ہیں، سوال ہو رہا ہے 4 ماہ سے تکلیف ہے، اللہ کریم شفا عطا فرمائے۔ یاد رکھیں ڈاکٹرز ماہرین کہتے ہیں کہ جب آنکھ میں پھوڑی ہو جائے یا بعض اوقات آنکھ کے نیچے کی طرف دانہ سا نکل آتا ہے اور وہ بالکل سجا ہوا نظر آتا ہے، پھولا ہوا نظر آتا ہے، سجن نظر آتی ہے، یا اوپر کی طرف پوپٹے پر جو ہے نا وہ اس طرح کی سجن آ جاتی ہیں، تو یہ بھی پھوڑی ہوتی ہیں، بعض اوقات اس کی وجہ سے بہت تکلیف بھی ہوتی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر آنکھ کو کھجانا نہیں چاہیے، آنکھ کو بعض لوگ جو کھجاتے ہیں تو یہ ہرگز نہ کی جائے، جب بالخصوص جب کہ آنکھ میں پھوڑی یا آنکھ کے پلکوں پر پھوڑی وغیرہ آئی ہوئی ہوں تب بالکل اس سے گریز کریں۔ اچھا، دوسرا ایک بڑا پیارا عمل آپ نے کرنا ہے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرے کلمے کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی، اچھا یہ 3 مرتبہ کے اول آخر ایک مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنی شہادت کی انگلی پر جو کچھ پڑھا ہے وہ دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور پھونک مارنے کے بعد جس آنکھ میں پھوڑی یا پلکوں پر پھوڑی وغیرہ آئی ہے اس پر یہ اپنی انگلی کو، شہادت کی انگلی کو پھیر کے اسے جھٹک دیں۔ ایک بار یہ عمل کر لیں انشاءاللہ، یعنی 1 مرتبہ ہی یہ پھیر کر جھٹک دینا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ روزانہ کچھ مرتبہ یا بار بار ایک دن میں کئی مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن روزانہ یہ عمل کریں، کچھ دن کنٹینیو عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے اگر آنکھوں میں پھوڑی ہیں یا پلکوں وغیرہ پر سجن آ گئی ہیں جو پھوڑی کی صورت میں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ دور ہو جائے گی۔ یہ عمل تا حصول شفا کرنا ہے، اللہ کریم نے چاہا تو شفا مل جائے گی۔ اچھا، ایک استخارہ کا جواب لیتے ہیں، پھر ہم سے جو ہے یوٹیوب پر بھی بہت سارے سوالات موصول ہو چکے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ سہانہ بنت فردوس سہانہ بنت فردوس، ان کا استخارہ کیا گیا۔ جی، ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ صحیح، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کریم سہانہ کو مکمل شفا عطا فرمائے، جو علاج کے سلسلے جاری ہیں اللہ کریم و کامیاب فرمائے، ان کی دوا میں اللہ پاک تاثیر پیدا فرمائے۔ آپ کو 2 عمل عرض کرتا ہوں، آپ اپنی بچی پر یا معیدو یا معیدو یا معیدو، اگر آپ کی بچی اتنی عمر کی ہے کہ اگر وہ خود یہ عمل کر سکتی ہیں تو اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا معیدو کی کثرت کرنے لگائے، انشاءاللہ عز و جل
اللہ پاک نے چاہا تو صحت نصیب ہو جائے گی. انہیں یہ عمل کرنا ہے. یا معیدو، اگر بچی خود عمل کر سکتی ہیں تو، اور اگر بچی چھوٹی ہیں عمل نہیں کر سکتی ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے 9 مرتبہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو 9 مرتبہ، والآخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بچی پر دم کرے. یہ دوسرا عمل ہے جو آپ نے بچی پہ پڑھ کر دم کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل بچی کو شفا مل جائے گی. اس کی دواؤں میں اللہ نے چاہا تو تاثیر پیدا ہو جائے گی. آئیے کچھ سلسلے کے یوٹیوب پہ دیکھے جانے والے سلسلے میں جو سوالات ہم سے کیے جا رہے ہیں اس کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے عبید رضا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دماغی امراض کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو دماغی امراض کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. اشتیاق ہے، اشتیاق احمد سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم حضرت، میرا نام اشتیاق احمد ہے اور میرے نام کا معنی اور خصوصیت کیا ہے؟ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ روحانی علاج کا سلسلہ ہے، نام کے معنی بتانے کا سلسلہ نہیں ہے. تو معذرت، ہم آپ کے نام کا معنی نہیں بتا سکتے. آپ اپنے نام کا معنی جاننا چاہتے ہیں تو کسی سنی عالم دین سے رابطہ کر لیں، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے نام کا معنی بیان کر دیں گے. ویسے اشتیاق جو کہا جاتا ہے نا، کسی چیز کا اشتیاق ہے، یعنی ایک منتظر ہونا، کسی چیز کی تمنا ہے اور وہ چیز ملنے کا انتظار کرنا، تو یہ اشتیاق اس کو بھی کہتے ہیں. اور پھر بھی آپ کسی عالم دین سے اس کو معلوم کر لیجئے گا. یہی ایک سوال بھی کر رہے ہیں کہ حضرت میری والدہ سائرہ بانو کو بلڈ پریشر بہت تیز رہتا ہے، علاج ارشاد فرما دیں. بلڈ پریشر کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. ایاز رضا ہیں، سوال کر رہے، یہ فیڈ بیک دے رہے ہیں بہترین پروگرام ہے، اللہ پاک نظر بد سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے، اچھا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. سوال ہو رہا ہے، اشتیاق احمد ہی سوال کر رہے ہیں، حضرت حافظہ مضبوط کرنے اور ایگزام میں اچھا پرفارم کرنے کے لیے وظیفہ عطا فرما دیں. تو اشتیاق بھائی کے 2-3 سوالات ہو گئے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اشتیاق بھائی آپ کے مسائل کے روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. حافظہ مضبوط کرنے اور اچھا پرفارم کرنے کے لیے عرض کرتے. ایک سوال دے دیجئے. اچھا ابھی جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو سوال ہے ماشاءاللہ یہ ہماری انڈیا کے اندر ویسٹ بنگال جو ہمارا ایک علاقہ ہے جہاں پر بنگالی زبان بولی جاتی ہیں، وہاں سے آج انشاءاللہ عز و جل ایک سوال ہمیں موصول ہے، وہ چلائیں گے. بنگلہ زبان میں بھی انشاءاللہ اب ہمارے سلسلے میں سوال آیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ پلے کرتے ہیں. جی سوال دے دیجئے. আমি মোহাম্মদ হামিদুর রহমান। আমার একটি প্রশ্ন ছিল যে মাথার চুল ঝরে যাচ্ছে, তো এ ব্যাপারে কোনো রুহানি এলাজ থাকলে বলে দিলে খুবই ভালো হয়। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ. ماشاءاللہ. اس کا ترجمہ بھی ہے، آگے پلے کر دے اس کا ترجمہ، کیونکہ اب ہمیں تو بنگلہ آتی نہیں ہے، ہم نے اس کا ٹرانسلیشن کروایا ان کے سوال کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم یہ السلام. ہمارے حمید الرحمان بھائی ہے. انہوں نے روحانی علاج میں سوال یہ کیا ہے کہ ان کے سر کے بال جھڑتے ہیں، اس کا کچھ روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. حمید الرحمان بھائی آپ کا بہت شکریہ، بنگلہ زبان میں آپ نے سوال بھی کیا اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی ہم عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ہماری ماں کا بلڈ ہیمریج ہو گیا ہے، آپ روحانی علاج بتا دیں اور استخارہ کر دیجیے گا. ہماری والدہ کا نام عرفانہ ہے اور ان کی ماں کا نام اختری ہے. انشاءاللہ آپ کی والدہ کا استخارہ کر کے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، استخارہ کا جواب بھی عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کرناٹک ہبلی سے بات کر رہا ہوں حضرت. تو روحانی علاج کے لیے حضرت ایک 7-8 مہینے ہو گئے حضرت، کہیں میرے جتنے جو جسم کی جو جوڑ ہے حضرت کئی دنوں سے تو درد کے برداشت سو نہیں پا رہا ہوں حضرت. جیسے بھی سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی کہ جوڑوں کی درد برداشت نہیں ہوتا کہ کیا کرنا کیا نہیں کر.
دوسری بات حضرت کئی سالوں سے ہمارے گھروں میں ہماری چھوٹی بہن ہمارے لیے، ہمارے بھائی صاحب ہمارے لیے رشتے ابھی تک ہو نہیں پا رہے ہیں۔ تیسری بات کہ میرے والد صاحب بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے کہ بولے کہ کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ پھر دونوں بہنوں ہمارے کچھ معاملات ہونے سے ایک بہن کا طلاق ہو کر گھر پر ہے، دوسری بہن بھی تو ان کے شوہر بھی نہیں آ رہے، ان کو بھی چھوڑ گئے، تو کئی دنوں سے پریشان ہے حضرت۔ تو اس کے لیے برائے کرم ہم تو تعویذات کے لیے آئے ہیں حضرت، اس سے بالخصوص جو کیا ہے معاملات کیا نہیں کچھ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا حضرت۔ تو کئی دنوں سے کئی سالوں سے چل رہا ہے حضرت، ہمارے رشتے بھی نہیں ہو پا رہے، گھروں کے معاملات بھی حل نہیں ہو رہے، کرم فرمائیے۔ السلام انشاءاللہ عز و جل آپ نے 4 مسائل اپنے بیان کیے ہیں۔ ایک تو 7-8 ماہ سے بدن درد ہے جس کی وجہ سے یعنی جوڑوں میں درد ہے اور اس کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی، رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، اور جن کے رشتے ہوئے ہیں تو ایک کا طلاق ہو گیا ہے اور دوسرا شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے، لینے نہیں آ رہا ہے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے اور سب کو عقل سلیم نصیب کرے۔ اپنے گھر کو بچانا چاہیے اور گھر اللہ کرے کہ آفت و بلا سے آپ کا بچ جائے۔ اور ایک والد صاحب چھوڑ کر چلے گئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو چاروں مسائل کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف خان اتاری موڈاسا سے عرض کر رہا ہوں۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس سی جو ہے اس کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے، اور جو رات کو ڈراؤنے خواب آتے اس کا بھی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ انشاءاللہ آصف بھائی آپ کو ڈراؤنے خواب اور ہیپیٹائٹس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی ایک استخارہ کرنا ہے، آپ عرفان ہیں، عرفانہ ہیں جی، ان کا آپ استخارہ فرما لیں، بلڈ ہیموریج ہوا ہے انہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، استخارہ فرما لیں، ہم جب تک روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ ناظرین ہم سے یوٹیوب پر پوچھے گئے سوالوں کے آئیے پہلے روحانی علاج بیان کر دیتے ہیں۔ دماغی امراض کا روحانی علاج کے لیے عبید رضا بھائی نے سوال کیا ہے، تو یاد رہے کہ اس کو دماغی امراض اگر ہو گئے ہیں دماغ میں، یعنی اس کا حرکت بچوں جیسی ہے یا ڈپریشن میں چلا گیا ہے یا اس طرح کا کوئی بھی اس کا معاملہ ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو دماغی کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ لا حول شریف مکمل، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 بار 60 ٹائمز لا حول شریف مکمل آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر یہ لا حول شریف آپ نے 60 بار پڑھنا ہے، پھر الحمد شریف اور آیت الکرسی دونوں ایک ایک بار پڑھنا ہے۔ الحمد شریف سورۃ الفاتحہ کو کہتے ہیں، آیت الکرسی یہ بھی ایک ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر تینوں قل جو بالکل قرآن کے اختتام پر جو تینوں قل ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، تو ان تینوں قلوں کو، تینوں قل شریف کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یعنی عمل یاد رکھے کہ سب سے پہلے 60 بار لا حول شریف، پھر اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ، پھر ایک بار آیت الکرسی، اور پھر سورہ اخلاص 3 بار، پھر سورہ فلق 3 بار، پھر سورہ ناس 3 بار، اور یہ سارے عمل کے اول آخر 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھے، اور ایک پانی کی بوتل میں پانی پر دم کر دے، اور یہی پانی دماغی مریض کو پلاتے رہیں، اور اس کا بالکل اس احتیاط سے پانی کہ پانی کے قطرے زمین پر نہ گرے، اس احتیاط سے تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ میں لے کر جو مریض ہیں جس کو دماغی مرض لاحق ہوا ہے اس کے سر میں یہ پانی لگا دے، بالکل تھوڑا سا پانی لے کر آپ نے وہ پانی سر پہ لگا دینا ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کی دماغی مرض ختم ہو جائے گا، اور اللہ کریم نے چاہا تو یہ شفا پا جائیں گے۔ بلڈ پریشر کا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ نے 101 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو، 101 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جس کو بلڈ پریشر ہے اسے یہ پانی پلانا ہے، انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ حافظہ مضبوط کرنے کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ میں ہر نماز کی فرض کے بعد اپنی پیشانی پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو یا قویو، یہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں، 5 نمازوں کے فرض کے بعد میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔
اور اچھا پرفارم کرنے کے لیے تو یاد رہے کہ آپ کی محنت پر ہی یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہیں. آپ امتحان میں جیسے تیاری کر جائیں گے انشاءاللہ عز و جل ویسا پرفارم کریں گے. ہاں میں ایک آسانی کے لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ پڑھا تھا امتحان سے پہلے، کتاب پڑھی تھی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب پرچہ ہاتھ میں آیا تو اس کے پریشر میں ہمارے جو جواب یاد تھا تو پریشر ایسا ہو گیا سر پر پرچے کا کہ ہمارے ذہن میں جو کچھ یاد کیا تھا وہ نکل گیا، بھول گئے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ہر کتاب پڑھنے سے پہلے، اسباق یاد کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اول آخر 3 مرتبہ درود پاک. یہ پڑھنے کے بعد یہ دعا ایک ہی بار پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور پھر آپ اپنے سبق کو یاد کرنا شروع کریں. انشاءاللہ جو پڑھیں گے وہ یاد رہے گا. امتحان میں پرچے کے پریشر سے انشاءاللہ عز و جل بھولیں گے نہیں کوئی بھی جواب. تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اچھا پرفارم کریں گے. بال جھڑتے ہیں، بنگلہ زبان میں ہم سے سوال ہوا ہے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی ہمارے اسلام بھائی نے کیا ہے. تو سر کے بال جھڑتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کو ایک روحانی علاج، 2 گھریلو علاج عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو روحانی علاج یہ ہے کہ آپ نے اچھے قسم کے کھوبرے کے تیل پر، اگر کھوبرے کا تیل میسر نہیں ہے اچھی قسم کا تو سرسوں کا تیل آپ نے لینا ہے، اور اس تیل پر 41 بار سورۃ اللیل، پارہ 30 میں ہے، واللیل اذا یغشا. تو یہ سورہ مبارکہ ہے، پارہ 30 میں ہے، آپ سورۃ اللیل دیکھ لیں. یہ سورہ مبارکہ کو 41 بار اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اس کھوبرے کے تیل پر یا سرسوں کے تیل پر دم کر دیں. اور جہاں پر بال جھڑ کر گنجا پن ہو گیا ہے بالخصوص اس جگہ پر اس کے قطرے ڈال کر مالش کرنا ہے، اور پورے سر میں بھی اچھی طرح سے ہم تیل لگائیں. تیل کو جڑوں میں لگائیں، اس سے انشاءاللہ عز و جل جو ہے آپ کے جڑوں میں جب تیل لگے گا تو جڑیں مضبوط ہوگی. بعض اوقات ہم جلدی میں ڈیوٹی جانے کی جلدی میں، کسی کام پر جانے کی جلدی میں، یا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہیئر اسٹائل دکھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے تو وہ اپنے سروں میں تیل نہیں لگاتے ہیں. سروں میں تیل نہ لگانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے سر کی جڑیں کمزور ہو جاتی، بال کی جڑیں کمزور ہو جاتی اور بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر طرح کے کیمیکل کے شیمپو، تو پھر بعض لوگ کیمیکل کے وہ جیل یوز کرتے ہیں بال کو ڈیزائن دینے کے لیے، تو یہ بھی جو نا جڑوں کو کمزور کر دیتے ہیں، پھر بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کھوپرے کا تیل کا اچھا استعمال کریں، جڑوں میں تیل پہنچنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ سر کی خشکی بھی، جس کو ڈینڈرف کہتے ہیں، یہ خشکی بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہوگی، اور اللہ کریم نے چاہا تو جڑ بھی مضبوط ہوگی اور بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. آپ نے یہ مالش کرنا ہے رات میں، یا جب بھی کرے تو اس تیل سے مالش کر لے، انشاءاللہ عز و جل جڑیں مضبوط ہو جائے گی. 2 گھریلو علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ گھریلو علاج دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کلونجی کے دانے، کالے رنگ کے کلونجی کے دانے ہوتے ہیں، اس کو پیس کر مہندی میں ملا لیں، جو مہندی سر میں لگائی جاتی ہے اس میں ملا لیں، اور اس سے سر کے بالوں کو رنگ دیں. یعنی جو مہندی ہے جس میں آپ نے کلونجی پیس کر ملایا ہے، اس سے اپنے بالوں میں یہ مہندی لگا لے، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل بال جھڑنا بند ہو جائیں گے. اور ایک تیسرا گھریلو علاج بھی عرض کر دیتا ہوں. ایک اور گھریلو علاج ہے کہ داڑھی یا سر کے بال جھڑتے ہوں تو دونوں کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے 8 چمچ زیتون کے تیل میں، آپ نے وہ زیتون کے تیل کو 8 چمچ لے کر گرم کرنا ہے، اور اس میں ایک چمچ دار چینی، یہ گھر میں عموماً گرم مسالوں میں مل جاتی ہے، اس کو 1 چمچ دار چینی کو پیسنا ہے اور اسے اس میں ملا دینا ہے، اور 1 چمچ اصلی شہد استعمال کرنا ہے. یہ سب جب تیل گرم ہو رہا ہو تو اس میں مکس کر دے، اور اس کا اچھے سے ایک مشرن تیار کر لے، اور اس کو آپ سیو کر لے، اپنے پاس جمع کر لے کسی بوتل وغیرہ میں. اور جب بھی آپ نہانے جانا ہے تو اس سے 5 سے 10 منٹ پہلے آپ نے نہانے سے کچھ دیر پہلے آپ نے اچھے سے سر میں مالش کر لینا ہے اس تیل سے. اور پھر 10 منٹ یا 5 منٹ آپ ٹھہر جائے، ابھی نہائے نہیں، آپ نے مالش کیا ہے اس تیل سے تو آپ کچھ دیر رک جائے. 10 منٹ 5 منٹ کے بعد میں اب آپ غسل کر لیں، نہا لیں. انشاءاللہ عز و جل روزانہ یہ عمل کریں. 12-15 دن میں اللہ کریم نے چاہا تو آپ فائدہ محسوس کریں گے، بال جھڑنا بند ہو جائے گا، گنجا پن انشاءاللہ اس پہ نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. بلڈ ہیموریج کا پہلے جواب لے لیتے ہیں، پھر اس کے انشاءاللہ روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جی کیا فرمائیں گے؟ جی، عرفانہ بنت اختری
ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ کریم شفا عطا فرمائے. میں 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں. ایک عمل ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس کو بلڈ ہیمریج ہو گیا ہے تو اس بلڈ ہیمریج کو دور کرنے کے لیے، اس بیماری سے شفا پانے کے لیے آپ اپنی والدہ کے لیے 7 دنوں تک کنٹینیو یہ عمل کریں. 11,000 بار سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین 7 دن تک عمل کرنا ہے. روزانہ 11,000 بار آپ نے یہ آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ آیت مبارکہ 11,000 پڑھنے کے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر مریض پر آپ دم کریں اور پانی پہ بھی دم کر کے وہ پانی مریض کو پلا دیں. انشاءاللہ عز و جل 7 دن عمل کریں. اللہ کریم نے چاہا تو آپ کی والدہ کو شفا حاصل ہو جائے گی. اچھا، دوسرا ایک عمل آپ کی والدہ کر لے یا والدہ کے لیے کوئی اور یہ عمل کر لے. قرآن پاک میں 6 آیات مبارکہ ہیں جنہیں آیات شفا کہا جاتا ہے. ان 6 آیات مبارکہ کو آپ چاہے تو اس کے بہت سارے انداز بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ انداز بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر جو ہے مریض ہے اس پر دم کر دے، یا یہ 6 آیات مبارکہ پڑھ کر مریض کے لیے پانی پر دم کر کے مریض کو پانی پلا دے، یا یہ کسی پرچے پر لکھ کر یہ آیات مبارکہ کو کسی پرچے پر لکھ کر اس کو لپیٹ کر مریض کو پہنا دے. میں مشورہ دوں گا کہ یہ تینوں عمل کر لے، یعنی تینوں انداز کو اختیار کر لے کہ آپ نے یہ پڑھا، والدہ پر دم کر دیں یا پہلے پانی کی بوتل میں دم کر دے اور پھر والدہ پر دم کر کے والدہ کو پانی پلا دے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کے لیے یہ عمل بہت فائدہ پہنچائے گا. اور ان آیات کو نمبر وائز، پہلے ایک آیت کو اوپر لکھا، پھر اس کے نیچے دوسری آیت لکھی، پھر تیسری آیت، ایسی 6 آیات ایک کے بعد ایک لکھ کر آپ اس کو لپیٹ کر والدہ کو پہنا بھی دیں. انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. وہ آیت مبارکہ کے ریفرنس آپ نوٹ فرما لیں. سب سے پہلی یہ آیت آپ کو ملے گی پارہ 10 میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 14 ہے. پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 14. وہ آیت مبارکہ یہ ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. یہ آیت مبارکہ ہے. پھر دوسری آیت مبارکہ آپ کو پارہ 11 سورہ یونس کی 857 نمبر کی آیت مبارکہ ہے. آیت مبارکہ یہ ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. پھر پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 ہے، 69. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. یہ ایک بار پڑھنا ہے. پھر پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اسے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد میں پارہ 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. پھر پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44. پارہ 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. پھر پارہ 24 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً. یہ آیات 6 ہیں، انہیں پڑھنا ہے. یہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو ریفرنس دیے ہیں اس کے مطابق آپ قرآن پاک سے نکال سکتے ہیں اور اس کو لکھ لے یا پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دے، لکھ کر تعویذ بنا کر والدہ کو پہنا دے. انشاءاللہ عز و جل والدہ کو شفا مل جائے گی. ہم سے کرناٹک ہبلی سے اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے اور بڑے پریشان محسوس ہو رہے ہیں. اللہ پاک ان کی مکمل پریشانیاں تکالیف دور فرما دے، ان کے بچھڑے ہوئے ان سے پھر مل جائے، اور جو گھر میں آفتیں آئی ہیں وہ اللہ پاک دور فرما دے. صبر کریں، اللہ پاک صبر پر اجر عطا فرماتا ہے. اور صبر کا اجر یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. صبر کرنے سے پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اجر بھی ملتا ہے. بے صبری بعض اوقات جو ہے وہ بے صبری سے یقیناً پریشانیاں دور نہیں ہوتی ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے ایک نقصان مزید یہ ہوتا ہے کہ جو اجر ملنا تھا صبر پر، چونکہ بے صبری کیا ہے تو وہ اجر بھی ضائع ہو گیا.
تو دوسری آفت جو صبر نہ کرنے کی وجہ سے آئی ہے وہ ایک نئی آفت اس کے سر پڑ جاتی ہے۔ تو آپ جو ہیں وہ صبر کریں، اور آپ نے ماشاءاللہ تعویذات کے بستے پہ رابطہ کیا ہی تھا، تعویذات کا استعمال کریں، انشاءاللہ سب تکلیفیں دور ہو جائے گی۔ میں روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ آپ کو 7-8 ماہ سے جو بدن کے جوڑوں میں درد ہیں تو آپ اس کے لیے یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کی کثرت کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تعداد میں پڑھتے رہے، وضو بے وضو حتی الامکان کوشش کرے باوضو پڑھیں۔ یا غنیو کی آپ نے کثرت کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل جوڑوں کے درد ختم ہو جائیں گے، شفا مل جائے گی۔ اور انہی درد کی وجہ سے جو آپ کو نیند نہیں آتی ہیں تو اس کے لیے عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سونے سے پہلے بستر پہ جب آپ لیٹ جائیں تو اپنے پیروں کو سمیٹ کر لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے۔ آپ نے ذکر کیا تھا کہ جوڑوں میں درد کی وجہ سے نیند بھی نہیں آتی ہے، تو لا الہ الا اللہ کی آپ کثرت کریں۔ یہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو صحت بھی جلدی نصیب ہو جائے گی، یعنی آپ کے جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور اچھی نیند بھی آ جائے گی۔ تو آپ نے پیر سمیٹنا ہے اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہنا ہے۔ دوسرا، آپ نے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، بھائی کے بھی آپ کے بھی، آپ نے مختلف گھر کے افراد کے متعلق یہ کہا ہے، تو رشتے نہیں ہو رہے ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، تو جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے عمل یہ کرنا ہے کہ انہوں نے، یعنی جن کے رشتے نہیں ہو رہے انہوں نے ہی عمل کرنا ہے کہ انہوں نے سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر 41 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 41 ٹائمز یہ سورہ اخلاص پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ اچھا، یہ عمل کی مدت کو مکمل کرنا ضروری ہے، 90 دن کا یہ عمل ہے، 90 ڈیز یہ عمل کرنا ہے۔ اس دوران، عمل کے دوران اگر ایک دن بھی گیپ ہوتا ہے تو نئے سرے سے پھر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ نے 50 دن تک عمل کر لیا، اب 51واں دن آپ کا عمل کرنے سے رہ گیا، تو اب جو آپ کا 52واں دن آئے گا وہ آپ کا 51واں عمل نہیں ہوگا، بلکہ اب یہ پہلا دن ہوگا۔ اب پھر سے آپ کو سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ کہ اگر اس عمل کے دوران کہیں رشتہ طے ہو جاتا ہے، منگنی بھی ہو جاتی ہے، شادی کی تاریخ بھی طے ہو جاتی ہے، تب بھی عمل کو روکنا نہیں ہے، آپ نے 90 دن مکمل یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے اچھا رشتہ آئے گا، جلدی آئے گا اور رشتہ آگے تک چلتا بھی رہے گا۔ اور اچھا، اس میں اسلامی بہنیں بھی، چونکہ آپ نے گھر میں بہنوں کا بھی ذکر کیا ہے، بہن کا بھی ذکر کیا ہے، تو ان کے لیے رشتوں کے لیے آپ نے عمل یہ بھی کرے گی، لیکن اس میں یہ جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں ان دنوں میں یہ عمل میں لفظ قل نہ پڑھیں، یعنی سورہ اخلاص جب پڑھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ احد اللہ الصمد اس طرح پڑھنا ہے۔ اچھا، ہر مرتبہ سورہ اخلاص کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں اور ہر عمل کے اول آخر درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ عمل بھی آپ کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی رشتے جلدی آ جائیں گے۔ اور دوسرا، والد صاحب جدا ہو گئے ہیں تو آپ نے جیسے ذکر کیا ہے کہ مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اس کے لیے والد صاحب بھی چھوڑ کر چلے گئے، ہم اچھا گمان رکھیں کوئی اور ہو سکتا پریشانی ہو، تو اگر خیر آپ کو پتہ بھی ہو تو میں ایک عمل عرض کر دیتا ہوں جس سے انشاءاللہ جتنے گھر کے افراد جدا ہو گئے ہیں، گھر کے افراد میں نا اتفاقی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، آپس میں ان میں محبت بھی ہوگی۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ چاشت کے وقت، اشراق و چاشت کا وقت، تو سورج، اصل جو چاشت کا وقت ہوتا ہے نا، تو وہ ایسا سمجھ لینا کہ جب سورج میں گرمی آ جائے تو یہ چاشت کا اصل وقت ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ 8 بجے 9 بجے کے وقت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ عموماً اس وقت میں سورج کے اندر تپش پیدا ہو جاتی ہے، گرمی پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ تو چاشت کا وقت ویسے جب سے اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، چاشت کا وقت تب سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن افضل وقت چاشت کا جو ہے وہ سورج کے اندر جب گرمی آ جائے تو یہ چاشت کا اصل وقت ہوتا ہے۔ تو آپ اس دوران میں یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ عمل کا انداز آپ نوٹ فرما لیں۔ عمل کا انداز یہ ہوگا کہ آپ نے آسمان کی طرف منہ کرنا ہے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے آپ نے یہ اللہ پاک کے مبارک نام کو، یا جامعو، یہ اللہ پاک کا نام ہے یا جامعو یا جامعو، آپ نے یہ نام کو 10 بار پڑھنا ہے، اور جب بھی ایک نام پڑھوں گے آپ کو ایک انگلی بند کرتے جانا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہے یا جامعو، آپ نے انگوٹھا بند کر دیا، یا جامعو آپ نے شہادت کی انگلی بند کر دی، یا جامعو آپ نے درمیان والی انگلی بند کر دی، یا جامعو آپ نے مجلی انگلی بند کر دی، یا جامعو آپ نے چھوٹی انگلی بند کر دی، پھر الٹے ہاتھ کا انگوٹھا یا جامعو پڑھے۔ اس طرح 10 نام پڑھتے جانا ہے،
10 मरतबा ये नाम पढ़ते जाना है और एक एक उंगली बंद करते जाना है। जब 10 मरतबा आपने ये नाम पढ़ा तो अपनी उंगलियों को आखिरी मरतबा पढ़कर भी उंगली बंद करेंगे और फिर अपनी 10 उंगलियों को खोल कर जो कुछ पढ़ा है उसे अपनी हथेलियों पे दम करके अपने चेहरे पर फेर ले। ये अमल का तरीके पर अमल करना भी ज़रूरी है कि एक नाम पढ़े, एक मरतबा नाम पढ़े, एक उंगली बंद करे। उंगलियां बंद करने की कोई तरतीब नहीं है, लेकिन उंगलियां बंद करना है। आप चाहें तो पहले बीच की उंगली बंद कर दे, फिर शहादत की बंद करें, अंगूठा बंद करें, वो उसमें कोई तरतीब नहीं है। लेकिन एक नाम एक मरतबा पढ़ने के बाद में आपने एक उंगली बंद करना है। फिर जब 10 मरतबा हो जाए तो फिर आपने सारे हथेली उंगलियों को खोल कर पढ़े हुए को दम करके अपने चेहरे पर फेर लेना। याद रहे ये अमल से अव्वल आखिर दुरूद पाक भी पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वालिद साहिब घर आ जाएंगे, एक जगह जमा हो जाएंगे और आपस में महब्बत भी रहेगी। बहन का जो है शोहर नहीं आ रहे हैं इन्हें लेने के लिए, तो इसके लिए मैं एक अमल आपकी बहन के लिए अर्ज़ करूँगा कि आपकी बहन ने ये अमल करना है तो अल्लाह करीम ने चाहा तो इनके शोहर इनको लेने के लिए आ जाएंगे। बहन ने आपकी ये अमल करना है कि ज़ोहर की नमाज के बाद 1100 बार यानी 1100 मरतबा या सबूरु, 1100 मरतबा या सबूरु या सबूरु, ये आपकी बहन ने पढ़ना है ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक। अच्छा, ये पढ़ने के बाद में आपकी बहन जो है वो तसव्वुर में अपने शोहर पर दम कर दे। अच्छा, ये अमल अगर आप हक पर हैं और सामने वाला, जैसे शोहर भी अमल कर सकता है, अगर बीवी बदमिजाज है, बीवी तकलीफ़ दे रही हैं तो शोहर करेगा, या शोहर तकलीफ़ देता है तो बीवी करेगी, लेकिन दोनों कभी भी ये अमल इसलिए नहीं करेगा कि सामने वाला मेरे कब्ज़े में आ जाए, सामने वाला मेरी बात हर बात मेरी माने। इसके लिए ये अमल नहीं किया जा सकता है। अमल करेंगे तो फ़ायदा भी नहीं होगा, मुमकिन है कि गलत नीयत की वजह से नुकसान हो जाए। तो इसलिए अमल अच्छी नीयत से करना है कि मेरा शोहर मुझे लेकर चले जाए, मेरा घर फिर से बस जाए, इसके लिए अमल करना है। अल्लाह करीम ने चाहा तो घर आपका जल्दी बस जाएगा और घर की जो परेशानियां हैं, आपके ये जो भी अमल बयान किए गए हैं वो करने से घर की परेशानियां भी दूर हो जाएगी। और नज़र बद के लिए हमसे सवाल हुआ है कि नज़र बद लगी हैं, उसके लिए रूहानी इलाज भी बता दें। तो नज़र बद अगर किसी को लग जाए तो उसके लिए सबसे, बच्चों पे नज़र लग जाए, बड़ों पे नज़र लग जाए, तो एक मरतबा आयत सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, ये एक बार पढ़ के पहले सीधे गाल पे, फिर इन्ना आतैना कल कौसर दूसरी मरतबा पढ़ के उल्टे गाल पर, और फिर तीसरी मरतबा इन्ना आतैना कल कौसर, ये मुकम्मल पढ़ना है सूरत को, और फिर पेशानी पर दम करे। ये तीनों इन्ना आतैना कल कौसर के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, यानी पहली मरतबा जब पढ़ेंगे तो उससे पहले भी दुरूद पाक पढ़ना है और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ ये सूरत को पढ़ना है। फिर जब तीसरी मरतबा आपने ये सूरत पढ़ ली तो उसके बाद भी दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर पेशानी पर आपने दम करना है। इंशाअल्लाह नज़र उतर जाएगी। और आइंदा नज़र बद की हिफाजत के लिए आपने या मुहैमिनु या मुहैमिनु या मुहैमिनु 29 बार पढ़ने का मामूल बना लेना है। और ये मामूल आप, अगर बच्चा है, अगर वो नहीं पढ़ सकता है तो उस पर पढ़कर दम भी किया जा सकता है। आइए कुछ सवालात यूट्यूब के भी सिलसिले में शामिल करते हैं। लीवर में सूजन का रूहानी इलाज एंड पेट के अमराज के लिए रूहानी इलाज चाहिए, पेट की बीमारियों से हिफाजत रहें, इसका कोई घरेलू इलाज हो तो इरशाद फरमाइएगा। लीवर में अगर किसी के सूजन है तो उसे चाहिए कि वो 3 दिन तक कंटिन्यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीवर में सूजन हो जाती है तो लीवर के जुमला अमराज, गुर्दे के जुमला अमराज के लिए ये अमल किया जा सकता है कि 3 दिन तक कंटिन्यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 मरतबा पढ़ना, यानी पहले दिन 100 मरतबा, दूसरे दिन भी 100 मरतबा बिस्मिल्लाह, तीसरे दिन भी 100 मरतबा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक, और पूरे बदन पर और बिलखुसूस जहाँ लीवर होता है उस जगह पर दम कर दे, या आप अपने हाथों पे दम करके, चूँकि गुर्दे जो है ये पीछे की तरफ होते हैं तो अपने हाथों पे दम करके हाथ अपना फेर ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको गुर्दे की जुमला बीमारी से शिफा हासिल हो जाएगी। अच्छा, दूसरा है पेट के अमराज के लिए रूहानी इलाज। तो पेट में किसी की भी कोई तकलीफ़ हो तो पेट के जुमला अमराज के लिए, पेट दर्द देता है या पेट में कुछ तकलीफ़ हो रही हो
تو کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہو، تو پیٹ کے جملہ امراض کے لیے عمل یہ کرنا ہے کہ یا عظیمو، یا عظیمو، یا عظیمو 7 بار 7 ٹائمز یا عظیمو پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پیٹ کے مریض کو پلا دے، انشاءاللہ عز و جل اس کے پیٹ کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے، شفا حاصل ہو جائے گی۔ سوال ہو رہا ہے کہ میرا نام شہنباز خان، شاید شہباز خان نام ہوگا، اور میری ماں کا نام کمانی کوثر، ہم جاب کرتے ہیں، گھر میں سکھ نہیں ہے، استخارہ کرنا ہے۔ گھر میں شاید پریشانیاں ہوتی ہیں، تو نام آپ نے اسپیلنگ شاید صحیح نہیں لکھی ہے، شہباز نام ہے، یا کیونکہ بی اور این اسپیلنگ میں بازو میں آتا ہے، ٹائپ کرنے میں شاید بی کی جگہ این پر کلک ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں شہباز اور ماں کا نام کمانی کوثر ہے، جاب کرتے ہیں لیکن پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہے۔ مشکلات کی آسانی کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، گھر میں کسی طرح کی بھی مشکلات ہو، بیماری کی مشکلات ہے، قرض کی مشکل ہے، جاب نہیں مل رہا ہے گھر کے افراد کو، یا بے برکتی کا مسئلہ ہے، کسی نے دل دکھا دیا ہے، گھر میں چوری ہو گئی ہے، مشکل آپ جس کو بھی مشکل تصور کرتے ہیں، وہ مشکلات سے نجات کا ایک عمل یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنے کی عادت بنانی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں، مصیبت، تکلیفیں سب دور ہو جائے گی۔ آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ استخارہ کا جواب بھی لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق بھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو روحانی علاج انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب کے لیے دعا کی گزارش ہے، اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے، جو سلسلے دیکھ رہے ہیں ان پر بھی اللہ کرم کی نظر فرما دے، جو بیمار، پریشان، مصیبت زدہ ہے، کسی وجہ سے نہیں دیکھ رہے یا آئے تھے کچھ دیر دیکھا چلے گئے، سب پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ان کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، ان کی دل کی حاجات اللہ پاک پوری فرمائے۔ اربینہ ہے، سوال کر رہے ہیں کہ میرا اربینہ کے نام سے سوال ہے یہ اکاؤنٹ سے، کہ میرا نام اسجد رضا ہے، میری دادی کو گھبراہٹ اور بھوک کے لیے، یعنی کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، ان کو بھوک لگ جائے اس کے لیے، تو بھوک لگنے کے لیے تو روحانی علاج یہ ہے کہ اگر کسی کو بھوک نہیں لگتی ہے تو وہ دریا کے پانی پر جو ہے لا الہ یا حی یا قیوم کو 101 بار پہلے لکھ لے کسی سادے کاغذ پر، اور دریا کے پانی میں جو ہے وہ اس تعویذ کو ڈال دے، اور جس کو بھوک نہیں لگتی ہے اس کو یہ پانی پلا دے، یا کوئی کھانا نہیں کھاتا ہے، بھوک نہیں لگتی ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ بہت مجرب عمل ہے۔ 101 بار یا حیو یا قیوم لکھنا ہے، اور پانی کی بوتل، پانی لینا دریا کا، اور اس میں یہ پانی تعویذ ڈال کر وہ پانی مریض کو پلا دے، جس کو بھوک نہیں لگتی انشاءاللہ اس کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ اور سوال ہے کہ گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، تو 60 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 ٹائمز یہ پڑھنا ہے، اور پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دے، یا ان کے اوپر دم کر دے۔ مریض اگر خود عمل کر سکتا ہے تو مریض نے خود ہی عمل کرنا چاہیے، بہت مجرب عمل ہے، انشاءاللہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی، سکون قلب کو انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا۔ جی، ہیپیٹائٹس کے متعلق ہم سے سوال ہوا تھا کہ ہیپیٹائٹس سی ہے، اور اس ہیپیٹائٹس سی کا روحانی علاج یہ ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ القریش، سورہ قریش، لإیلاف قریش، لإیلاف قریش کو 21 بار 21 ٹائمز، لإیلاف قریش مکمل صورت ہے، پارہ 30 کے اندر آپ کو صورت مل جائے گی، اسے 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم، اول آخر 11 بار درود پاک، اور ہر بار صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہ پڑھ کر آب زمزم پر، زمزم کا پانی کہیں سے حاصل کر لے اور آب زمزم پر یہ دم کر دے، اور آپ چاہیں تو آب زمزم کے، کیونکہ آب زمزم بہت زیادہ ملنا تھوڑا مشکل ہے، تو آپ اپنے سادہ جو گھر کا پانی ہے اس میں پھر اس زمزم جس پہ ہم نے یہ دم کیا ہے اس کے چند قطرے گھر کے سادے پانی میں ملا کر یہ پانی مریض کو استعمال کروا دیں، یعنی زمزم کے جو پڑا ہوا ہے اس کے چند قطرے گھر کے سادے پانی میں ملا کر مریض کو آپ پلا دیں۔ یہ 40 دن کنٹینیو عمل کرنا ہے، 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے، یعنی پانی پلانے کا جو معاملہ ہے یہ 40 دن تک پلانا ہے، اور ایک بار عمل کر کے زمزم پہ دم کر کے رکھ دے، 40 دن اس کا پانی پلانا ہے انشاءاللہ۔ ہیپیٹائٹس اے ہو، بی ہو، سی ہو، سب کے لیے انشاءاللہ یہ عمل مفید ہے۔ ڈراونے خواب آتے ہیں، ڈراونے خواب سے نجات کے لیے 21 بار سونے سے پہلے یا متکبرو،
21 ٹائم یا متکبرو 21 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ جس کو ڈراونے خواب آتے اس نے پڑھنا ہے اور اپنے اوپر دم کرنا ہے اور پھر سو جانا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو ڈراونے خواب سے نجات مل جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی شہباز بھائی کا جی استخارہ، جواب دے دیں۔ جی شہباز بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا، ٹھیک ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک شفا عطا فرما دیں۔ کسی سوال کا جواب تو نہیں رہ گیا روحانی علاج؟ ٹھیک ہے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کل پھر لائیو سلسلہ لے کر آئیں گے۔ جن کے سوالات آج سلسلے میں شامل نہیں کیے گئے انشاءاللہ کل سلسلے میں ان کے سوالات کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آئیے سلسلے کے اختتام پر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، آمین آفات بلیات پریشانی مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ آمین یا اللہ ہم سب کی تکلیفیں، بیماریاں، بے روزگاریاں، گھریلو ناچاکیاں دور فرما دے۔ آمین یا اللہ جن جن لوگوں نے اپنے مسائل کے لیے ہم سے سوالات کیے، روحانی علاج جانا ہے، سب کے معاملات حل فرما دے، سب کی تکلیفیں دور فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کے گھر میں بہنیں بیٹی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، اچھے رشتوں کے منتظر ہیں، ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دیں۔ جو روزی کی تلاش میں در بدر ہے آسان ذرائع سے رزق حلال عطا کر دیں۔ یا اللہ جو بے برکتی کا شکار ہیں ان کے گھر میں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ ہمارے گھر میں امن سکون چین عطا فرما دے۔ گھر سے لڑائیاں جھگڑے نا اتفاقیہ دور فرما دے۔ گھر کے افراد کو شیر و شکر فرما دے۔ گھر کے افراد میں ایک دوسرے سے محبت عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک کسی کی دماغی امراض ہے اس کو دماغی امراض سے شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک کسی کے پیٹ میں تکلیف ہے، کسی کو لیور کی سوجن کی تکلیف ہو گئی ہے، تو ہی شافی ہے، تو ہی کافی ہے، تو ہی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ یا اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر